ایسے کوئی کمی ہو سکتی ہے جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو، اللہ کے پیارے محبوب کی گود میں جو پلے ہوں؟ سبحان اللہ تعالیٰ۔ کسی صفت کو بھی لے لیں، اگر عبادت کو لے لیں تو امام حسن و حسین کے بارے تاریخ شاہد ہے کہ آپ دن رات میں ہزار ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ نانا پاک خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں تو ان کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اگرچہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور نے انہیں سند عطا کر دی ہے، بنا دیا جنتی نوجوانوں کے سردار، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ہر رات اور دن میں ایک ایک ہزار نوافل ادا کرتے، 25 حج پیدل چل کے، 25 حج مدینہ پاک سے پیدل چل کے مکہ پاک کیے، اور 25 حج امام حسن علیہ السلام نے مدینے سے مکے کا سفر پیدل کر کے حج کیے۔ الحمدللہ سواریاں نال ہیں، ذرائع نال ساتھ، سواریاں ساتھ ہیں، ذرائع ساتھ ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ میں اس اپنے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سواری پہ بیٹھ کے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس کے گھر اپنے پاؤں سے، اپنے قدموں سے چل کر نیاز مندی کے ساتھ جاؤں گا۔ اور اگر آپ کی سخاوت کو لے لیجئے، قربان جائیں، بے شک خود کو بھوک لگی ہو، 3 دن کے بھوکے ہوں، مگر سائل دروازے پہ آ جائے تو اپنا کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیتے، بلکہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حج کو تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں جب گئے تو جو وہ زادے راہ والا اونٹ تھا وہ پیچھے رہ گیا، ایک مقام پہ پہنچے کہ ان شہزادوں کو بھوک لگ گئی اور پیاس بھی لگ گئی، مگر قافلے کا جو زادے راہ والا اونٹ تھا جس پہ کھانا وغیرہ اور سامان خرد و نوش لدا ہوا تھا وہ پیچھے رہ چکا تھا۔ انہیں بھوک نے ستایا، پیاس لگ گئی، خیال آیا کہ اب کیا کریں، اب کہاں سے کھانا ملے گا، کہاں سے پانی ملے گا، تو نظر دوڑائی، صحرا میں دور ایک جھونپڑی نظر آئی، اس جھونپڑی میں چلے گئے، دیکھا تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ اماں جان آپ کے پاس کوئی پینے کے لیے چیز ہے؟ وہ مائی صاحبہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو یہ بکری ہے، اس کا دودھ دھو لے اور پی لے۔ جب آپ نے دودھ پی لیا تو فرمایا اب آپ کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز ہوگی؟ تو اس بڑھیا نے کہا، اماں نے کہا کہ میرے پاس تو بیٹا یہی بکری ہے، اور ہم لوگ جو عرب ہیں وہ مہمان نواز ہیں، اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے اس بکری کو ذبح کر لیں اور اسے کھا لیں، اپنی بھوک مٹا لیں۔ کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، شہزادوں نے اس بکری کو ذبح فرمایا اور اس کو پکوایا اور کھا لیا، آپ کی بھوک کو تسکین ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی۔ جب جانے لگے تو بڑھیا سے کہا اماں ہم قبیلہ قریش کے بنو ہاشم کے شہزادے ہیں، اگر کوئی ضرورت پڑے تو کبھی مدینے میں آنا، تیرے اس بدلے، تیرے اس اثار کا، تیری اس قربانی کا بدلہ عطا کر دیں گے، قربان جائے۔ آپ چلے گئے، حج کر کے واپس مدینہ طیبہ آ گئے، ایک وقت گزر گیا، اس بوڑھی اماں پہ غربت کے دن آ گئے اور وہ مدینے میں آ گئی، وہ اور اس کا خامد مدینے میں آ گئے۔ مدینہ شریف میں آ کے وہ اونٹوں کی مینگنیاں چن چن کے اسے بیچتے اور اپنے خرد و شور کا سامان مہیا کرتے دن اور رات کے وقت۔ ایک دن چلتے چلتے وہ بوڑھی اماں اس بازار سے گزری، مدینہ پاک کی گلی سے گزری، اس گلی میں سیدنا امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی بڑھیا ہے، وہی اماں ہے بوڑھی جس نے ہمیں پینے کے لیے بکری کا دودھ دیا تھا، اور اس کے پاس ایک ہی بکری تھی، اس نے وہی بکری ذبح کر کے ہمیں کھانا کھلا دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اماں جان میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ وہی بوڑھی اماں ہیں جنہوں نے ہماری میزبانی کی تھی، جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، ہمیں دودھ پلایا تھا۔ اب آپ مدینے میں کیسے آئے ہیں؟ کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ہم پہ غربت آ گئی ہے، غربت چھا گئی ہے، افلاس کے دن ہیں، ہم یہاں مدینے میں آ کے اونٹوں کی مینگنیاں چنتے ہیں اور اسے بیچتے ہیں اور اپنا صبح و شام کے لیے خرد و نوش کا سامان مہیا کرتے ہیں، ہم پر اس وقت غربت غالب ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس بوڑھی اماں کو 1000 بکری دے دو اور 1000 دینار دے دو۔ قربان جائیں، کیا شان ہے حضور کے گھر والوں کی، حضور کے لباسوں کی کیا شان ہے۔
خادم سے فرمایا سما کو 1000 بکری دے دو اور 1000 دینار دے دو، اور یہ 1000 بکری اور 1000 دینار دے کے اس اماں کو پھر امام حسین کے گھر میں لے جاؤ، ان کو یا کہ کہنا کہ یہ وہی بوڑھی اماں ہے جس کے ہاں تم نے کھانا کھایا تھا، آج یہ بوڑھی اماں آئی ہے، یہ مجبور ہے، اس کی خدمت کر دیجئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے گھر میں گئے تو امام حسین نے پوچھا کہ اماں جان میرے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے گھر سے آپ کو کیا ملا ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا انہوں نے 1000 بکری اور 1000 دینار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے زیادہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بڑے ہیں، اس لیے جتنے انہوں نے دیے ہیں میں بھی اتنے ہی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ اماں سے 1000 بکری اور 1000 دینار اماں کو دے دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا اپنے خادم کو اب انہیں عبداللہ ابن جعفر کے گھر لے لیا جائے، لے جاؤ، کیونکہ عبداللہ ابن جعفر بھی اس وقت ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے اماں کے ہاں کھانا کھایا تھا۔ اماں 2000 بکریاں اور 2000 دینار لے کر جب حضرت عبداللہ ابن جعفر کے گھر گئیں اور خادم نے بتایا کہ یہ وہی بوڑھی اماں ہے جس نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ آپ کو شہزادگان نے امام حسن و حسین نے کیا دیا؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دونوں شہزادوں نے 1000 بکری اور 1000 دینار دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا اماں جان اگر تم پہلے میرے پاس آ جاتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ تمہیں اور کسی کے گھر میں جانے کی مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، اب چونکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں میں ان سے بڑھ نہیں سکتا، لہذا 2000 بکری انہوں نے دی ہے اور 2000 بکری اور 2000 دینار میں دیتا ہوں۔ تو لہذا وہی اماں جن کے ہاں 1 بکری کھائی تھی، ان شہزادوں نے 1 بکری کے بدلے میں اس اماں کو 4000 بکریاں عطا کر دی اور 4000 دینار دے دیے۔ اماں بڑی خوشی سے وہ بکریاں لے کر 4000 دینار دے کر اہل بیت اطہار کے شہزادوں کو دعائیں دیتی ہوئی چل دی۔ تو میرے آقا کے گھر والوں کی صحابت کا یہ عالم، اور خود آپ کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، آپ کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، آپ کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ارے کتنے فیاض ہیں آقا کے گھرانے والے، کتنے فیاض